الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. امام ترمذی رحمہ اللہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس شہر سے، اس شہر کا نام ہے ترمذ یا ترمذ. الترمذ یا الترمذ یہ جو علاقہ ہے دنیا بھر کے معروف علاقوں میں سے ایک. حالانکہ یہ علاقہ ایک عام علاقہ ہے، لیکن علم و فضل کی وجہ سے اللہ نے اسے شہرت دی. یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی شرعی علم کے لیے علاقوں کا انتخاب فرماتے ہیں. بخارا، سمرقند، بلخ کسی زمانے کے علم کی مرکزی شہر تھے. کسی زمانے میں ترکمانستان علم کا مرکز، قزوین علم کا مرکز، جرجان علم کا مرکز. لیکن آج بھی کیا وہ ان جیسے علم کے مراکز میں شمار ہوتے ہیں؟ نہیں. ریاض کسی دور میں علم کا مرکز نہیں تھا، لیکن آج مکہ مدینہ تو آغاز سے آج بھی ہے الحمدللہ. ہمارے ہندوستان کا دہلی لے لیجئے آپ، ہمیشہ سے علم کا مرکز. تو علم کے کچھ خاص مراکز اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے، ہر دور کے لیے انتخاب فرماتے ہیں. ترمذ یہ جو علاقہ ہے، آپ دیکھیے جو ازبکستان ہے، ازبکستان دور حاضر میں آپ جغرافیہ اعتبار سے کھول کر کے دیکھ لیں، جو ازبکستان ہے، ازبکستان کا جو مشرقی حصہ ہے، جغرافیہ اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ بات واضح ہوگی. قدیم زمانے میں ایک ندی تھی، وہاں پر دریا بہت مشہور دریا اور بہت بڑا دریا، جیحون کے نام سے. جیحون اشعار میں بھی اس کا بہت ذکر ملتا ہے. تو وہاں پر یہ بستی آباد ہے ازبکستان کے مشرقی علاقوں میں. ترمذ جو اس دور میں دو بڑی دیواریں، ان کو دیواریں نہیں کہنا چاہیے، فصیل قلعہ ہوتا تھا نا پہلے، ان جیسے ایک خاص مقصد کے لیے اس وقت بنایا گیا تھا. وہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. 3 بڑے دروازے تھے، 2 بڑی فصیلیں تھیں، فصیلیں، 2 بڑی دیواریں. اور اس کے جو بازار تھے کچی مٹی کے نہیں تھے، بالکل سیمنٹ کے بنے ہوئے، اسی دور میں سخت پتھر کے بنے ہوئے، جس سے یہ علاقہ پہلے سے ہی معروف علاقہ ترمذ، تجارت کے اعتبار سے، پیسوں کی ریل پھیل، بہت معروف علاقہ. عبد الملک ابن مروان ابن الحکم کے جو فرزند ہے عبد الملک ابن مروان، لگ بھگ 70 ہجری کے آس پاس، 65 سے 70 ہجری کے آس پاس مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، ترمذ کو. اس وقت، اس سے پہلے یہاں پر بدھسٹ آباد تھے، البدھیون، بدھ مذہب کے لوگ. ان کے تقریباً 12 بڑے معبد تھے، 12 بڑی مورتیاں تھیں ان کی. 1000 ان کے راہب تھے وہاں پر. اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علاقہ مذہبی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے کتنا مشہور رہا ہوگا. ترمذ سب بدھ مذہب کے لوگ تھے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے لگ بھگ 70 ہجری کو یہ فتح ہوا. چونکہ ہم امام ترمذی کے سنن پڑھ رہے ہیں تو حق یہ تھا کہ آپ کے علاقے سے بھی واقف ہو سکیں. عرب نے ان پر حکومت کی، امویوں نے، عباسیوں نے. سلاجقہ ایک حکومت تھی، آپ پڑھیے، بہت شاندار. سلاجقہ حکومت پر دکتورا کا رسالہ ہوا ہے جامعہ اسلامیہ میں. سلاجقہ، مغول، انہوں نے بھی حکومت کی ان پر. ازابیکا، ازبکستان کے لوگ، انہوں نے بھی ان پر حکومت کی. ترمذ
کو اس وجہ سے بھی شہرت ملی تھی قدیم زمانے میں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، پتہ ہے آپ نے مکے میں ایک خلافت کا اعلان کر دیا تھا اپنی تاریخی طور پر. جب معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے امیر ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور کافی ہنگامے بھی ہوئے تھے اس وقت. وہاں سے یزید ابن معاویہ نے بیعت لی، یہاں سے عبداللہ بن زبیر نے. تو پھر عبداللہ بن زبیر کے ایک خاص مشیر تھے عبداللہ بن خازم. تو وہ شخص جو عبداللہ بن خازم ہے وہ ان کے خاص تھے. وہ پھر یہاں سے نکل کے وہ خراسان چلے گئے، وہاں کے والی بن گئے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے. عبدالملک بن مروان نے فوج کو بھیجا عبداللہ بن خازم کے مقابل میں. بہرحال عبداللہ بن خازم کو شکست ہوئی، قتل کیا گیا. انہوں نے ان کے بیٹے کو ایک علاقہ دیا تھا ترمز، یہاں رہ کر کے اپنے آپ کو سخت کریں، مضبوط کریں. تو ترمز تب فتح ہوا. وہ تو ترمز میں اپنے حفاظت کا انہوں نے پورا بندوبست کر رکھا تھا. تاریخی طور پر ترمز اس لیے بھی مشہور ہے تاریخی اعتبار سے، آپ ویکیپیڈیا میں سب دیکھ سکتے ہیں اس بات کو. یہ جو ترمز ہے، ترمز سے متعلق الدکتور اکرم ضیاء، ان کی جو کتاب ہے تراث الترمذی العلمی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرون اولیٰ میں، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی میں ترمذ سے متعلق علمی اعتبار سے کیا کارکردگی ہوئی ہے. پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں ترمذ سے متعلق کوئی خاص بات نہیں ملتی ہے ہم کو. کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بہت ممکن ہو کہ ترمذ کے قرب و جوار کے جو بڑے علاقے ہیں، جیسے مان لیجئے بنگلور ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بنگلور کے قرب و جوار میں ایسے علاقے ہوں گے جو اپنے آپ میں بڑے ہیں، بنگلور کے مقابلے میں نہیں، اپنے آپ میں بڑے ہیں. لیکن جب ان کے علماء کا ذکر کیا گیا تو بنگلور کے علماء کے ذکر کے ضمن میں ذکر کیا گیا، علیحدہ نہیں. سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے بنگلور کے قریب میں ٹمکور ہے، میسور ہے، لیکن حصور ہے. لیکن جب ان حصور کے، ٹمکور کے اور میسور کے علماء کا ذکر کیا جاتا ہے تو بنگلور کے علماء کے ضمن میں، اسی فہرست میں یہ مقصود ہے کہ ترمذ کے علماء کا ذکر مستقل کرنے کے بجائے، وہاں کے علمی کارکردگی کو مستقل ذکر کرنے کے بجائے، قدیم علماء نے بلخ، ہمارے پاس کتاب ہے تاریخ بلخ 2 جلدوں میں، آپ دیکھیں 2 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. قدیم کتاب ہے بلخ، کسی زمانے کا یعنی علم کا مرکز ہے. اس وجہ سے اس کا ذکر مستقل نہیں ملتا ہے. ابو عبداللہ محمد بن جعفر الجویباری الوراق، تقریباً 300 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. انہوں نے تاریخ بلخ پر کتاب لکھی، ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترمذ کے کئی علماء کا ذکر آ گیا اس میں، حالانکہ بلخ پر لکھی گئی کتاب ہے. کیوں؟ ترمذ کے شمال میں بڑا علاقہ آتا ہے بلخ، اور اس کے اوپر آتا ہے بخارا. تو انہوں نے بلخ کے علماء کا ذکر کرنے کے بجائے قرب و جوار کے تقریباً علماء کا ذکر کر دیا ہے، اور قدیم زمانے میں یہ بات رہی ہے. اس وجہ سے ترمذ سے متعلق مستقل قدیم زمانے کی کوئی کتاب ہمیں نہیں ملتی ہے. علماء ترمذ بہت ہیں. ترمذ نے باذن اللہ تعالی بڑی بڑی ہستیوں کو اس نے جنم دی ہے. احمد ابن الحسین ابن جنیدب جو الترمذی الکبیر سے مشہور ہیں، علمی دنیا میں بہت بڑا نام، 240 پر 2، 3، 4 کے آس پاس ہجری ان کا سن وفات ہے. ایک اور نام الحکیم الترمذی، نام سنا آپ نے؟ ان کے ہمارے پاس کتاب ہے نوادر الاصول، 9 جلدوں میں نوادر الاصول، دیکھا آپ نے؟ نیا نسخہ ہے نوادر الاصول، میں بھول گیا لانے والا تھا میں. نوادر الاصول یہ حکیم الترمذی کی ہے، بہت معروف کتاب. یہ بھی ترمذ کے ہیں. محمد ابن احمد ابن نصر الترمذی الفقیہ الشافعی، 209 پر 5 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. محمد ابن اسماعیل الترمذی السلمی المحدث المشہور،
280 ہجری سن وفات ہے. غور کیجئے آپ، یعنی تیسری صدی ہجری کے جس میں امام بخاری، امام مسلم، کتب ستہ کے روات ہیں نا، کتب ستہ کے مؤلفین، تیسری صدی ہجری کے جو معروف، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، چنندہ معروف علماء کی جب فہرست بنتی ہے تو اس میں محمد بن اسماعیل الترمذی السلمی کا بھی نام آتا ہے. الترمذی کا، یہ امام ترمذی نہیں، یہ ایک اور عالم ہے، محمد بن اسماعیل الترمذی السلمی، 280 ہجری سن وفات ہے ان کا. جو تیسری صدی ہجری کے معروف بڑے علماء کی فہرست بنتی ہے تو اس میں حکیم الترمذی کا بھی نام آتا ہے. یہ ان جیسے بڑے علماء ہیں. البتہ دنیا بھر میں ترمذ کو جو سب سے زیادہ شہرت ملی، وہ ترمذ کے اکلوتے فرزند ہیں، وہ ہیں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، صاحب السنن. 209 ہجری سن ولادت ہے. ترمذ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بوغ، وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں وفات ہوئی آپ کی رجب کے مہینے میں. آج رجب کی پہلی تاریخ ہے، نہیں، آج جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے. رجب کے مہینے میں انتقال ہوا آپ کا 270 پر 9 ہجری کو، 70 سال کی عمر میں. بہرحال امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کا جو ترمذ ہے، جغرافیہ اعتبار سے اس کی کچھ اہم شخصیات، یہ مجھے آپ کو بتانا تھا. اس کے حق تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی بستیوں سے بھی واقف ہوں. یہ ایک بات تھی آج کے درس سے متعلق. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.